بدبودار چیز بھی آ جائے وہ خوشبودار ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کے ہاتھ کے اندر خدا نے برکت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، عنایات رکھی ہے، اس کے اندر میرے خالق و مالک نے اپنی رحمت کا سلسلہ رکھا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار نے فرمایا تمہارے اور ہمارے منصب میں یہی فرق ہے، تم بادشاہی کی حکمرانی کر رہے ہو، زمانہ تم سے خفا ہے، ہم دنیا کے اس دھرتی پر بیٹھ کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہم دردوں کو اور بے سہارا لوگوں کو سہارا دے رہے ہیں، جو ہماری مجلس میں آئے، ہماری قربت المجالس میں آئے اور ہماری محافل میں آئے، ہم بدل دیتے ہیں، مقدر بھی بدل دیتے ہیں، انداز بھی بدل دیتے ہیں، اور پھر ان کی تربیتیں بھی بدل دیتے ہیں۔ ہمارے اندر خدا نے ایسی صلاحیت رکھی ہے، یہ صلاحیت پانے کے لیے کئی سال ہم نے جنگلات میں گزارے ہیں، کئی سال ہم نے فاقوں میں رہ کر ایک وقت کا کھاتے، کئی گھنٹے بھوکے رہ جاتے، کئی دیہات پیاسے رہ جاتے، مگر اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا کرتے تھے، اللہ کی ریاضت کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کے متعلق فرمایا جاتا ہے آپ جس منصب پر بیٹھتے تھے اس منصب پر بیٹھے اور 70,000 مرتبہ کلام الہی کے ختمات کا سلسلہ فرمایا، یعنی اتنا 1000 مرتبہ قرآن کریم کو پڑھا، اتنا مرتبہ کلام الہی کو مکمل فرمایا۔ جو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ دل ہو گئے ہوں ان کے دل نور علی نور ہو جاتے ہیں، ان کی زبانوں میں نور پیدا کر دیا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں میں نور پیدا کر دیا جاتا ہے، ان کی نگاہوں میں نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے خالق و مالک نے فرمایا من عادنی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے دوستوں سے اعلان بغض رکھا یہ سمجھ لے کہ وہ میرے ساتھ بغض کر رہا ہے، میرے ساتھ جنگ کا ارادہ کرتا ہے۔ کائنات کے اندر ہم نے کسی کو اتنا طاقت ہی نہیں دی، کائنات کے اندر ہم نے کسی کو اتنا جرأت ہی نہیں دی کہ وہ مد مقابل خدا کے سامنے آ کر مقابلہ کر سکے اور اس کی بات کو رد کر سکے اور اس کی نافرمانی کر سکے اور سکون کے سانس لے سکے، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ میرے خالق نے فرمایا جو ہماری طرف ایک قدم چل کے آتا ہے ہم اس کی طرف 70 قدم چل کے جاتے ہیں، جو ایک مرتبہ ہمیں بلاتا ہے ہم اسے 70 مرتبہ جواب دیتے ہیں۔ انسان کے آنے میں تاخیر ضرور ہے، ہمارے جواب دینے میں کوئی تاخیر نہیں ہے، انسان کے ماننے میں اور معاف کرانے میں تاخیر ضرور ہے، ہمارے معاف کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہے۔ اسلاف کو پڑھیے، اولیاء کاملین کو پڑھیے، انہی کے طریقہ کار کو پڑھیے، انہی کا تبلیغ کے سلسلوں کو پڑھیے، پھر جا کے انسان کو تعلیم بھی کام دیتی ہے، تربیت میں اثر بھی آتا ہے۔ جب سے ہم نے اسلاف کو چھوڑا، اولیاء کو چھوڑا،